صحیح بخاری میں حج کے مکمل طریقے سے متعلق احادیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایات کے ذریعے ملتی ہیں، جو حجاج کو حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور افعال کی تعلیم دیتی ہیں، جس میں احرام، طواف، صفا و مروہ کی سعی، عرفات کا قیام، مزدلفہ اور منا کے مناسک شامل ہیں۔ صحیح بخاری کے مطابق حج کے مناسک خلاصہ: احرام اور نیت۔ میقات سے احرام باندھ کر عمرہ یا حج کی نیت کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں احرام باندھا۔ طواف قدوم، مکہ پہنچ کر کعبہ کا طواف کرنا، طواف قدوم۔ سعی، صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا۔ عرفات کا قیام، 9 ذو الحجہ، عرفات کے میدان میں ٹھہرنا اور ذکر و دعا کرنا۔ مزدلفہ، عرفات سے مزدلفہ آ کر رات گزارنا اور وہاں مغرب و عشاء کی نماز پڑھنا۔ رمی اور قربانی، 10 ذو الحجہ، منا میں جمرات یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا، قربانی کرنا اور سر منڈوانا۔ طواف زیارت، کعبہ کا طواف کرنا اور سعی کرنا۔ حج سے متعلق بخاری کی اہم حدیث: عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ساتھ خدی یعنی قربانی کا جانور ہو وہ حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھی، اور جب تک دونوں سے فارغ نہ ہو جائے حلال نہ ہو یعنی احرام نہ اتاری۔ حج مبرور کی فضیلت: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور یعنی مقبول حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ انسان کے پاس حج کے اخراجات، آنے جانے، رہائش اور کھانے پینے کا خرچ موجود ہوں، اور وہ ان اخراجات سے زائد ہو جو اس کے گھر والوں کے لیے پیچھے چھوڑ کر جانا ضروری ہے۔ جسمانی صحت: انسان جسمانی طور پر اتنا صحت مند ہو کہ حج کے ارکان ادا کر سکے۔ راستے کا امن: سفر حج پرامن ہو یعنی جان و مال کا کوئی بڑا خطرہ نہ ہو۔ محرم: خواتین کے لیے ضروری ہے کہ ان کے ساتھ ان کا شوہر یا کوئی محرم جیسے بھائی، باپ، بیٹا ہو۔ احادیث کے دیگر اہم نکات: صحیح بخاری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج فرمایا اور امت کو اس کی تعلیم دی۔ حج مبرور: جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور اس میں کوئی گناہ یا فحش بات نہ کی، وہ گناہوں سے ایسی پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے آج ہی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ بدلی حج، حجی بدل: اگر کوئی بوڑھا یا کمزور ہو جو سواری پر نہیں ٹھہر سکتا تو اس کی طرف سے کوئی اور حج کر سکتا ہے، جیسا کہ خصم قبیلے کی خاتون نے اپنے والد کی طرف سے حج کے بارے میں پوچھا تھا۔ حج کی فرضیت: حج اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک ہے اور یہ زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص جسمانی اور مالی طور پر سفری حج اور اس کے اخراجات اٹھانے کے قابل ہو، اس پر حج فرض ہے۔ اگر یہ پیغام آپ کو اچھا لگا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت ملے۔ اللہ حافظ۔